अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू आवर शो इंसाफ 24/7 लाइव विद इरफान और मैं हूं आपका होस्ट इरफान बस है और मैं हूं इरम इरशाद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इंसाफ 24/7 आपकी ज़िंदगी में आने वाले वो मसाइल, वो तमाम इशूज़ और वो तमाम सवालात जो कि आइली कवानीन से मुताल्लिक़ हैं उनको एड्रेस करता है। हमारी कोशिश इसकी मद में ये रहती है कि जो भी पाकिस्तान का स्टेट लॉ है, जो भी आला अदालतों के फ़ैसलों पर मबनी कानून है, एपेक्स कोर्ट का बनाया हुआ प्रेसिडेंशियल लॉ है, इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है उसको भी सामने रखते हैं, और उसके साथ साथ जिस भी पर्सनल सेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हम आपको एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन, एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आपको डिटर्मिन करके बताएं जिस पे चलकर आप इंसाफ के हसूल को मुमकिन बना सकें। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आपके वो सवालात जिनका ताल्लुक आइली कवानीन से नहीं है, फैमिली लॉ से हट के आपके सवालात हैं, आप ज़रूर हमसे पूछिए। हम कोशिश करेंगे इंस्टेंटली, अगर हमारे पास सफिशेंट रिसर्च अवेलेबल है फॉर द टाइम बीइंग, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी वक्त इंस्टेंटली आपके उन तमाम सवालात का भी जवाब दें। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम कोशिश करेंगे जिस ज़रिए से आप हम तक कम्युनिकेट करते हैं, हम उसी ज़रिए से आपको जो है वो रिप्लाई बैक करेंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि हमारी लाइंस जो हैं, प्रोग्राम अभी ठीक 1-2 मिनट के बाद जो है हमारी लाइंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। आप कर सकते हैं हमें कॉल, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे लाइव कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसी प्रोग्राम में तो नहीं, अगले प्रोग्राम में आपकी ईमेल्स को भी ऑन एंड ऑफ हम शामिल करते रहते हैं, और आप अपने किसी भी ऐसे तमाम सवालात जो कि आइली कवानीन से आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पर लाइव कॉल करके। जी, जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम आपके फैमिली इश्यूज़ को डील करता है। अगर आपको कोई भी फैमिली इशू है और आप जानना चाहते हैं कानून आपकी किस तरह से मदद कर सकता है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल कंसल्टेंसी। और जब भी हम कानून की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, तो हर पाकिस्तानी शहरी को उसके हकूक़ व फ़राइज़ का इदराक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने हकूक़ जो है वो पूरी तरह से परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए अपने हक़ के लिए खड़े होना बहुत आसान हो जाता है। इसी के साथ जो है आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस पे आप जो है अपने जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप उनको यहाँ पर लेके आ सकते हैं और हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग और जो भी जजमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं उनकी रोशनी में हम आपको जो है एक आपको तरीक़ाकार दें जिस पर चल के आप इंसाफ के हसूल को मुमकिन बना सकें। इसी के साथ जो है मैं आज आपको आज के गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद नवीद अब्बास, एडवोकेट हाई कोर्ट। थैंक यू वेरी मच सर, आपको यहाँ टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और जिस तरह कि आप जानते हैं कि आप हमें सिर्फ कॉल ही नहीं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं, और आप हमें एक URL नंबर भी है आपके पास मौजूद जिस पर आप अपना क्वेश्चन रिकॉर्ड करवा के छोड़ सकते हैं, और हम जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपका क्वेश्चन जो है वो टेकअप कर लेंगे। इसी के साथ जो है मैं पिछले जो एपिसोड में जहाँ पर हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हुआ था, उस पर ये क्वेश्चन था, वो हम क्वेश्चन जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ज़िले उमर ने पिंडी से हमारे साथ क्वेश्चन किया था और उन्होंने क्वेश्चन उनका ये था। इनका सवाल हम आपको जवाब दे चुके थे अपने पिछले प्रोग्राम में, क्योंकि आपका बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कोई ख़ास टेक्निकलिटीज़ तो नहीं है कि आपके ख़िलाफ़ एक गलत जो है वो केस बना है, उसके लिए आप जो है क्वेश्चनमेंट के लिए मूव कर सकते हैं हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मेरे ख़िलाफ़ ये मुकदमा जो बना है, हमारे फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं और मुझे मेरे ख़िलाफ़ एक जी सर नवीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी डिस्कस करेंगे कि सर इस तरह के फ्राइवलस जो है केसेस बनते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस तो यही है कि हाई कोर्ट में जाके आप उसकी क्वेश्चनमेंट के लिए मूव कर देते हैं कि इसका इखराज किया जाए। ये 561A है CRPC का ये ज़ाब्ता, और इस दफ़ा के तहत जो है वो उसकी क्वेश्चनमेंट के लिए जाया जा सकता है अगर किसी किस्म का कोई बेबुनियाद मुकदमा है या उसमें जो है वो कोई सब्सटेंस नहीं है और किसी को इनोसेंटली जो है वो एंसनेयर करने की कोशिश की गई है, तो ऐसी सूरत में जो है वो जो मुतासरा फरीक है वो आला अदालतों से रजू करके तो अपने उस मुकदमे को क्वैश करवा सकता है। जी सर, बल्कि इसमें सर एक चीज़ मतलब और देखने में आती है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो फैमिली केसेस में ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है बड़ी कॉमन होती जा रही है कि आपके फैमिली डिस्प्यूट जो हैं वो ऑलरेडी पेंडिंग है कोर्ट्स में, तो आप एक दूसरे के खिलाफ मुकदमेबाजी में सिविल कोर्ट में भी चले जाते हैं, क्रिमिनल अदालतों में भी चले जाते हैं, और वो इतना ज़्यादा पेंडिंग वो मैटर वहीं का वहीं खड़ा होता है, जबकि दूसरे आपके मैटर बहुत ज़्यादा जो राइज कर जाते हैं। इनफैक्ट ये है कि जो आइली नौयत के मुकदमात होते हैं उनमें लोग ज़्यादातर जो है वो नर्व्स के साथ खेलते हैं। जी बिल्कुल, वो कोशिश ये करते हैं कि उनका जो असल जो मंशा है वो तो शायद उसमें उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन वो चाहते हैं कि एक दूसरे को आउटफिट किया जाए और एक दूसरे को इतना परेशान किया जाए और इतनी टीजिंग की जाए कि जिसकी वजह से वो जो साइकोलॉजिकली उनको ऑब्वियसली जो है वो उनको तंग किया जाए, जिसकी वजह से वो अपने असल मकसद से हट के डिविएट करके वो लोगों को इतना परेशान करते हैं। और वैसे भी
جو ہے اذیت پرستی کا معاشرہ جب پروان چڑھتا ہے تو پھر ایک دوسرے کو تنگ کر کے لوگ یہ خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کا مطمع نگاہ تو نان و نفقہ ہوتا ہے، ان کا مطمع نگاہ طلاق ہوتی ہے، ان کا مطمع نگاہ بچے کی کسٹڈی ہوتی ہے، ان کا مطمع نگاہ حق مہر کی جو ہے وہ حصول ہوتا ہے. لیکن جو دیگر برانچز کی طرف نکل جانا اور وہ فریولس گراؤنڈز کے اوپر، اس کی وجہ سے لوگوں کی میزریز میں وہ جو ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. بالکل، حالانکہ یہ فیملی ایشوز ہیں. اگر کوئی اپنی فری ول کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا تو آپ اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے. ویسے بھی دین اسلام میں ہے لا اکراہ فی الدین، اس میں تو دین میں تو جبر ہی نہیں ہے. اور اس بارے میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے ہمارے سامنے پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے وہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ رہنے پہ انٹرسٹڈ نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے پہلے پہل تو جو ہے وہ صلح صفائی کی کوشش کروائی جاتی ہے. یہ ہمارے ریلیجن کا ایک حسن ہے. لیکن اگر کسی سطح پہ آ کے دونوں کے درمیان جو ہے وہ اتنی گہری خلیج واقع ہو جاتی ہے تو پھر طلاق ناپسندیدہ ضرور ہے لیکن حلال فعل ہے. لیکن اس کو اتنا زیادہ کھیل بھی نہ بنایا جائے کہ آدمی جو ہے وہ بات بات پہ طلاق دینا شروع ہو جائے یا فریولس گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ بیوی کو چھوڑ دے. یہ بات نہیں ہے. ہاں البتہ اگر جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مزید گزارا ناممکن ہے تو پھر ایسی صورت میں پھر علیحدگی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کی بھی جی. بلکہ ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا ہم بات بھی یہ کر رہے تھے تنسیخ نکاح کے بارے میں بات کر رہے ہیں. طلاق کی جو ہے ابھی بہت زیادہ کویشچن ہمیں آتے ہیں اور بلکہ میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم طلاق کے کویشچنس کو ڈیل کرتے ہیں طلاق میں اکثر یہ ایمبیگوٹی رہتی ہے کہ جب بھی جس بھی موڈ سے انہیں طلاق جو ہے وہ کمیونیکیٹ کی جاتی ہے، یعنی اگر لکھ کے انہیں بتایا جاتا ہے کہ میں آپ کو جو ہے طلاق دیتا ہوں، یا اگر انہیں جو ہے مطلب وربلی کہہ دیا جاتا ہے کہ میں طلاق دیتا ہوں، اس صورت میں ہمارے پاس کیا کرائیٹیریا ہے، کیا ایویلویشن ہے ہمارے پاس کہ یہ طلاق جو ہے وہ احسن ہے، طلاق حسن ہے یا طلاق بدعہ ہے؟ جی بلکہ ایک سر اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ بلکہ اس پہ بالکل کمپریہنسولی ہمیں بتائیں گے. اس وقت ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام اور وہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا. یہاں پہ ایک بات جو ہے اس وقت سب سے پہلے تو مجھے اس وقت کال کے لیے کہا گیا ہے. ہمارے پہلے کالر جو ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میں سعدیہ بول رہی ہوں پنڈی سے. میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. جی سعدیہ بولیے. کیا کویشچن ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کیا اڈاپٹڈ بچے کو جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے؟ اس کا پس منظر ہیلو جی سن رہے ہیں. اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ ہماری بچی ہے اڈاپٹڈ اور ہم نے اسے نام دیا ہوا، میرے ہسبینڈ نے اپنا نام دیا باپ کی حیثیت سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے جائیداد ملے ہماری ساری. تو اس بارے میں قانون کیا کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ جائیداد جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے نام ہے. جی ٹھیک ہے، تو آپ ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم اس کے لیے اپنے بچے کے لیے کچھ کر سکیں. جی تھینک یو ویری مچ سعدیہ. ذرا مجھے تھوڑا سا موقع دیجیے گا، میں ساتھ والے کمرے میں جاؤں کیونکہ ٹی وی دوسرے کمرے میں ہے. جی تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. جی ہم بات کر رہے تھے طلاق کے ثلاثہ کے بارے میں. جی اس کے اوپر ایک اور بڑا حیران کن سوال سے پہلے کالر لینے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک ایسا سوال ہمیں جو ہے نوید صاحب موصول ہوا اپنے اس پروگرام میں، اس میں کہا گیا کہ خاتون تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایس ایم ایس کے تھرو جو ہے وہ طلاق کہہ دیا گیا، کیا میری طلاق واقعہ ہو گئی ہے؟ نہیں، اس طرح کی پریکٹسز بھی چل رہی ہیں، تو ان کا کیا لیگل اسٹیٹس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مسلم آئلی قوانین ہیں مجریہ 1961 ان کے تحت تو یہ ایک لینگویج بڑی کلیئر ہے سیکشن 7 میں جی، اور وہ یہ لینگویج ہے کہ جو بھی خامد جو ہے وہ اس طرح طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو تو وہ اس کو آفٹر دی پروناؤنسمنٹ آف طلاق وہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو جب اطلاع دے دے، اگر فرض کیا کہ وہ آپ اس کے سامنے نہیں ہے بٹ ہی وانٹس ٹو پروناؤنس طلاق، تو ایسی صورت میں ایس ایم ایس بھی ایک ذریعہ ہے پروناؤنسمنٹ کا. اس کے علاوہ وہ فون بھی ایک طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ پھر جو ہے وہ ناظم کے پاس جو آج کل جو بلدیاتی ادارے ہمارے ہیں وہاں پہ جو ہے یونین کاؤنسل ہے، چیئرمین آربیٹریشن کاؤنسل کو جو انفارم کرے گا اور اس کے بعد وہ آپس میں ریکنسلیشن یا مصالحت کی کوشش کروائیں گے. اب اگر ان کے درمیان مصالحت کی کوشش جو ہے وہ 30 ڈیز کے اندر وہ اس کو تشکیل دینا ہوتا ہے، جو کمیٹی بنتی ہے جس کو ہم آربیٹریشن کاؤنسل کہتے ہیں، اس میں چیئرمین خود جو ہے وہ ثالث بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ چیئرمین بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے ایک جو ہے ریپرزینٹیٹو آ جاتا ہے. وہ اپنے طور پہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے درمیان مصالحت ہو جائے اور جو شکنجی ہے یا جو کشیدگی ہے اسپاؤسز کے درمیان وہ دور ہو جائے. اگر وہ دور ہو جاتی ہے اور وہ 30 ڈیز کے اندر جو ہے وہ جو تشکیل شدہ جو آربیٹریشن کاؤنسل ہے وہ اپنے کام کرنے میں یا اپنی صلح کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو جو ہے میاں بیوی جو ہیں وہ دونوں بطور زوجین کے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے اور اپنی ازواجی زندگی دوبارہ شروع کریں گے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اگر خدا نخواستہ ناکامی ہو جاتی ہے تو 90 دن کے بعد جو ہے وہ سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے اور طلاق سرٹیفکیٹ جاری ہونا یا اس کا مؤثر ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ بیوی جو ہے اب خامد کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی. لیکن اس میں ایک خوبصورت سی بات وہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے
کہ اگر خدا نہ خواستہ جو بیوی ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ دوبارہ رہنے پر خواہش مند ہے اور خامد بھی بیوی کے ساتھ 90 دن عدت گزرنے کے بعد کی بات 90 دن گزرنے کے بعد بھی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر کسی قسم کی دونوں زوجین جو ہیں جو سابقہ زوجین کہلائیں گے ان میں کوئی ریپینٹنس کا جو پچھتاوے کا ایلیمنٹ ہے اگر وہ ہے تو اس میں جو ہے وہ دوبارہ عقد کرنا چاہیں تو مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 میں جو ضابطہ ہے جو سیکشن 7 ہے اور اس کا سب سیکشن 6 ہے اس میں ان کو کسی قسم کی انٹرویننگ میرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حلالہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی جس کو حلالہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ درمیان میں ایک تھرڈ پرسن کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا، اس میں جو ہے وہ قانون نے یہ رکھا ہے، اور جو ایوب خان صاحب کے دور میں جو قانون بنا تھا اس میں 1961 میں، اور اس میں جو جتنے بھی علماء جو تھے وہ جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے طور پر اتحادی ایفرٹس کی، انہوں نے یہ کہا کہ اگر میاں اور بیوی جو ہیں وہ آپس میں دوبارہ سے رہنا شروع کریں اور بطور زوجین دوبارہ زندگی گزارنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو کسی قسم کی انٹرویننگ میرج یا حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایک ڈفرینس ضرور ہے، وہ یہ کہ اگر پھر وہ طلاق ہو جائے اور پھر وہ شادی کرنا چاہیں پھر کر سکتے ہیں، پھر طلاق ہو جائے پھر شادی کرنا چاہیں پھر کر سکتے ہیں، البتہ تیسری دفعہ کے بعد پھر انہیں حلالہ کی ضرورت پیش آئے گی اور انٹرویننگ میرج جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرے بھائی کا مسئلہ ہے اصل میں نا۔ جی بتائیے، آپ کا نام بتا دیجیے۔ کہ ہمارے بھائی کی شادی 92 میں ہوئی تھی نا، مس اپنا نام بتائیے گا پلیز۔ ان کے اندر بہت کرائسس چل رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر 16-17 سال بعد ان کے بیچ میں بہت سارے اپلائی کیے، انہوں نے کیس وغیرہ ہمارے اوپر آ جاتی تھی چلی جاتی تھی، ایک دفعہ خلا بھی لے لیا، اس کے بعد پھر وہ آ گئی، اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ کیس کیا اور اس طرح سے گھر بگڑ گیا۔ ہیلو جی آپ کا نام کیا ہے پلیز نام بتا دیجیے۔ جی میں نے ان کو جی میرا نام نسیم ہے، میرے بھائی کا مسئلہ ہے اصل میں نا۔ جی نسیم صاحبہ جی اب آپ کا کیس کس چیز مطلب اب کس سٹیج پہ ہے اور کیا کیس آپ کا پینڈنگ ہے اس وقت کورٹ میں؟ جی ابھی آپ کا کون سا ایسا معاملہ ہے جو عدالت میں اس وقت زیر سماعت ہے، کون سا کیس پینڈنگ ہے؟ مطلب انہوں نے خلا لے لی، خلا کے فوراً بعد انہوں نے شادی کر لی، جی ڈگری بنوائی، ڈگری کا پیسہ بھی ہم لوگ دے رہے ہیں، بچے ہیں ان کے پاس 2، ہم اس کا مینٹیننس وغیرہ سب کچھ دے رہے ہیں، جی بچوں کی کسٹڈی کا ہم نے وہاں پہ مقدمہ کیا تھا، وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا، پھر ہم نے اپیل کی، اس میں بھی نہیں ہوا۔ بچوں کی عمر بتائیں گے آپ؟ بچوں کی عمر ایک کی 7 سال ہے اور ایک کی 8 سال ہے۔ یہ دونوں بیٹے ہیں؟ ججمنٹ ہوئی تھی تو اس کے اندر مطلب مقدمہ ہمارے حق میں نہیں گیا۔ نہیں آپ نے بتایا بچوں کی عمر ایک 7 سال کا بچہ ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے، دونوں میل چائلڈ ہیں، کیا بچے ہیں یا بچیاں ہیں؟ بیٹے ہیں۔ جی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا، اور انہوں نے شادی بھی کر لی ہے نا۔ جی بہت شکریہ ہمیں تھینک یو نسیم صاحبہ۔ ابھی ہم آپ کے کویشچن کا آنسر کرتے ہیں۔ جی ان کے کویشچن سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم ان کے کویشچن کا آنسر کریں یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں آپ کے آئلی مسائل۔ کیپ واچنگ انصاف 24/7 ود ارم اینڈ عرفان۔